السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہماری بہت محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں۔ ہم تمام یہاں موجود لوگ اور ہمارا اسٹاف انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آنے والی تمام مہمان بہنوں ماؤں کو خوش آمدید۔ اب میں اپنی بہت محترم استاذہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور دینی تعلیمات کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جن لوگوں کا قرآن مجید مکمل ہوا ان کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اس علم کو ایک نور کی شکل میں آپ کے سینے کو اس کے ذریعے روشن کر دے اور یہ آپ کی عملی زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ بنے، کیونکہ جس دل میں قرآن نہیں وہ دل ایک ویرانے کی طرح ہے، ویران گھر ہے وہ، اور جو ویران گھر ہوتا ہے اس میں دل نہیں لگتا۔ اسی طرح ایسا دل جس میں قرآن نہیں، وہ دل ایک پریشان دل، ایک اداس دل اور ایک بیکار دل کہہ سکتے ہیں، بے فائدہ دل۔ لیکن جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے، قرآن کی روشنی آ جاتی ہے، قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، قرآن تازہ ہوتا رہتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور وہ خوشی یقیناً وہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے جو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے اور اس کے قدردان ہوں گے کہ اس کو پا کر آپ کی زندگی میں کیسی کیسی تبدیلی آئی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آج آپ کے لیے ایک چھوٹے سے مضمون کا انتخاب کیا گیا ہے جسے ایک کتاب کی شکل میں چھاپ دیا گیا تاکہ یہ کتاب ایک نصیحت نامے کے طور پر آپ کے ساتھ بھی رہے اور اس سے آپ وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھائیں۔ اور ویسے بھی کتاب جس گھر میں ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے، سال بعد بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کریں۔ پردیسی یا مسافر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ صحیح البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا ایک مسافر۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا۔ دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی۔ پردیسی کی مثال تو ہم ہیں، جیسے ہم اس شہر کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، ایک دو دن کے لیے رہ رہے ہیں۔ اور مسافر کون ہوتے ہیں؟ جو آپ یہاں سے نکلیں گے تو سڑک پر آپ کو کئی لوگ راستے میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو بعض اوقات کسی ایک جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا گھر آ جاتا ہے، منزل آ جاتی ہے سامنے۔ جو شخص پردیس میں ہوتا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سوچیں، غور کریں، کیسے رہتا ہے وہ وہاں پر صرف ضرورت کے تحت رہتا ہے،
جتنے دن رہنے کی ضرورت ہوتی اور وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اس کا دل کہاں ہوتا ہے؟ اس کا دل اپنے دیس میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے. جیسے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اپنے گھر چھوڑ کر، تو کیا آپ یہاں دل لگا لیں گے کہ ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا خوبصورت لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنی زبردست چھت ہے، اتنا زبردست سارا منظر ہے، مزہ آ رہا ہے، ادھر ہی رہتے ہیں. رات کو بھی یہی رہتے ہیں، باقی ساری زندگی ادھر ہی گزار لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے ان روشنیوں کو، اس خوبصورتی کو، اس ڈیکوریشن کو، اس انتظام کو، اہتمام کو، لوگوں کو دیکھ کر؟ نہیں کہہ سکتا نا. کیا کریں گے؟ جس وقت یہ مجلس ختم ہو جائے گی آپ فوراً جانے کی کریں گے. اور کس طرح جائیں گے؟ ایک سے ایک آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، اور ذرا سی بھی اگر رکاوٹ آئی تو دھکے دے کے رستہ بنا کے نکلے گا کہ مجھے نکلنا ہے یہاں سے. ایسے ہی کرتے نا لوگ، دھکے بھی دیتے ہیں، صبر بھی نہیں کرتے. پھر جلدی کیوں ہے؟ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ گھر وہاں ہے نا، گھر کہیں اور ہے. تو ہم سب بھی اس دنیا میں کون ہیں؟ پردیسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سمجھائی کہ دنیا کو گھر نہ سمجھو، یہ تمہارا دیس نہیں، یہ پردیس ہے. گھر کہاں ہے؟ گھر کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. وہ جنت ہے یا جہنم؟ گھر وہی ہے. تو مومن کا حقیقت میں اس دنیا میں دل نہیں لگتا. مثلا آپ جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو وہ آپ کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں. عام دنوں میں آپ جو کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں، اس سے بہتر کھلاتے ہیں، اس سے بہتر آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کی فکر کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کسی کے بھی گھر مہمان جائیں، کوئی غریب ہو یا امیر ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں. کتنا بھی اچھا مہمان خانہ ہو، کبھی آپ کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کے رہے ہوں، کسی ہوٹل میں رہے ہوں، 5 اسٹار کیا 7 اسٹار ہوٹل میں بھی آپ جا کے رہے نا، کیا دل چاہتا ہے؟ گھر چلیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب ساتھ جاتے ہیں نا کسی سیر تفریح، شادی پہ، کسی دوسرے شہر مثلا مری جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ان کو جانے کی جلدی ہوتی ہے کہ چلیں چلیں، پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ گھر چلیں. فطرت پہ ہوتے ہیں نا، گھر کو مس کرنے لگتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں ہاسٹل میں گئی تھی پہلی دفعہ، حالانکہ بہت اچھا ہاسٹل تھا، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا، مجھے گھر یاد آتا تھا. اور میرے خیال ہے یہ ہر شخص کا تجربہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک لڑکی شادی کے بعد جب دوسرے گھر جاتی، جس کا اسے سالوں سے انتظار ہوتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، سسرال میں جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ کتنا خیال کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے دیتے ہیں، زیور دیتے ہیں، اچھی سی سیج تیار کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو مس کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاص قسم کے کھانے کو، اپنی روٹین کو، اپنی دوستوں کو، سب کو. پھر کچھ عرصہ لگتا ہے، پھر آپ کا دل لگ جاتا ہے، پھر نئی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کا گھر یاد بھی نہیں آتا، بہت کم، بلکہ وہ گھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ 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 ماں فوت ہوئی، باپ فوت ہوا، گھر ختم. پھر کہاں جانا ہے کسی نے، وہیں رہتے. اسی طرح ہم سب اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں. ہم سب مسافر ہیں، ہم سب پردیسی ہیں، اور ہم سب اس راستے سے گزر رہے ہیں، اور منزل ہماری کہیں اور ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند مسافر کون ہوتا ہے؟ جو جس شہر میں جاتا ہے وہاں اپنے گھر کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے.
ایسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے شاپنگ کرنا ایک ضروری عمل ہوتا ہے. کیوں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے؟ کیوں شاپنگ کرتے ہیں؟ وہاں کی نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ شاپنگ کرتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں میں اپنے گھر میں لے جاؤں. کچھ لوگ دوسرے ملک میں جا کے کام کرتے ہیں، بیرونی ملک، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ نئی نئی چیزیں خریدتے ہیں، نیا نیا سامان، فرنیچر، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو سارے کا سارا یا ساتھ لے آتے ہیں یا بھجواتے ہیں یا ساتھ ساتھ بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ پرماننٹ ریزیڈنس نہیں، ہمارا گھر کہیں اور ہے، ہمارا ملک کوئی اور ہے. اسی طرح ہم سب کا گھر کہیں اور ہے، اور دنیا میں ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سامان اکٹھا کرنے، اچھی اچھی چیزیں خریدنے، اچھی اچھی چیزیں تیار کرنے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جو خراب چیزیں ہوتی ہیں یا وہ پھینک دیتے ہیں یا پھر کسی کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ساری کی ساری کہاں جمع ہو رہی ہوتی ہیں؟ آخرت کے گھر میں. تو کتنی عجیب بات ہے، جس گھر کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے وہاں ہم مرنے کے بعد پیچھے اچھی چیزیں چھوڑ کے جائیں، اور جہاں ہم نے آگے جانا ہے مرنے کے بعد وہاں ہم نے ردی بیکار چیزیں بھیجی ہوئی ہوں. انہی چیزوں کا ہی صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ کس بات کی یاد ہونی چاہیے؟ اپنے اصلی گھر کی. اس کی یاد دن میں کئی بار آنی چاہیے، اور کئی بار اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں نے اس گھر کی تیاری کے لیے کیا کر لیا ہے، کتنی چیزیں تیار ہو گئی، کتنے پودے لگا لیے ہیں، کتنے درخت لگ گئے ہیں، کتنے پھل پھول ہو گئے، وہاں کیسی اینٹیں لگوائی ہیں، سونے کی لگوائی ہیں، چاندی کی لگوائی ہیں، کتنی منزلوں کا ہے، کس منزل پہ ہے میرا گھر، اس کی فکر ہونی چاہیے. جنت میں دل لگنا چاہیے، اس کی آس ہونی چاہیے، اس کی تمنا ہونی چاہیے، اس کی تڑپ ہونی چاہیے، اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کا تو بہت غم لاحق رہتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی گھر نہیں، ابھی تک ہمیں کوئی پلاٹ نہیں ملا، کوئی زمین نہیں ملی، کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کہاں رہیں گے. لیکن ان کا یہ غم اس سے کم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. ابھی تک ہم نے جنت کی کوئی تیاری نہیں کی، تو ہمارا غم کیا ہونا چاہیے کہ یہاں ہمارا کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہاں ہم نے کوٹھی نہیں بنوائی. زیادہ تر لوگ اسی میں غمگین رہتے ہیں نا، کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا بچوں کا، یہ بڑے ہو جائیں گے پھر کہاں رہیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پیسے جوڑتے رہتے ہیں، پھر پلاٹ لے لیتے ہیں، ماڑا موٹا کھاتے ہیں، تھوڑا بہت پہنتے ہیں، اور باقی سارے پیسے جمع کرتے ہیں کس کے لیے؟ پلاٹ لینے کے لیے، پھر گھر بنوانے کے لیے. اچھا، پھر ہر بچے کا ایک کمرہ بناتے ہیں، یہ یہاں رہے گا، یہ یہاں رہے گا، یہ اس کا کمرہ، یہ اس کا کمرہ. اتنے میں جب گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. وہ کمرہ یہاں بنا رہتا ہے اور وہ شادی کر کے یا پڑھنے کے لیے یا اپنی جاب کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں؟ اور وہ گھر خالی رہ جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں. یہی تھا وہ گھر جس کے لیے ساری زندگی محنت کی، اور آج وہی کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور اس کو سنبھالنا ایک مصیبت اور ایک بلا بن گیا. اور اس کے برابر کوئی پیسے آخرت کے گھر کے لیے نہیں بھیجے ہوتے ہم نے کہ ایک گھر وہاں بھی بن جائے. پھر یہ بھی فکر نہیں کرتے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس گھر بننا چاہیے، جس مرضی پیسے کا بنے، زکوٰۃ لے کے بنائیں، کسی کی صدقے سے بنائیں، کچھ کریں، بس اچھا فرنیچر ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے. اور انہی چیزوں کی حسرتوں نے ہمیں غمگین کر رکھا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمیں غم اور دکھ اور پریشانی اور فکر دل میں کس چیز کی رہتی ہے؟ ہمارے گھر میں اچھا فرنیچر نہیں ہے، ہمارے پاس قیمتی لباس نہیں ہے، ہماری کراکری اچھی نہیں ہے. جو دنیا کی رونقیں دیکھتے ہیں پھر کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کیا واقعی غم اور پریشانی کی یہی باتیں ہونی چاہیے؟ مومن کی زندگی میں یہی غم ہونے چاہیے کہ اس کی دنیا کم کیوں ہے،
اس کے غم کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے غم کیا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری آخرت کا کیا بنے گا، میرے کل کا کیا ہوگا. تو اس حدیث اور انہی باتوں پر یہ سارا کتابچہ مشتمل ہے. تو آئیے ہم اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہیں، اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہم بھی پردیسی یا مسافر، لیکن کیا ہم اپنے اس حیثیت کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ واقعی ہم پردیسی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ہم دنیا میں پردیسی ہیں. دنیا گھر نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا سے جلدی جانا ہے. اسی لیے تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے تھے؟ صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے شام سے پہلے جانا پڑے واپس. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیا پتہ رات کو ہی چلے جاؤ. لیکن ہم اس طرح تو کوئی نہیں سوچتے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے نفس کو قبر والوں میں شامل کر لو. زندوں میں شمار نہ کرو. قبرستان کے پاس سے گزرو تو سوچو کہ یہی کہیں ہماری جگہ بھی ہے، ان میں اپنے آپ کو شامل کرو. ایک اور روایت میں آتا ہے کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہیں کس نام سے پکارا جائے گا. عبداللہ کہا جائے گا یا میت کہا جائے گا. مرنے کے بعد یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ میت ہے، فوتگی، جنازہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اس کو دیکھتے ہو، اور دنیا میں یوں رہو گویا کہ پردیسی ہو یا مسافر. یہ حدیث دنیا کی آرزوؤں کو مختصر کر دینے کے لیے شریعت کی بنیاد ہے. مومن کا کیا کام کہ وہ دنیا کو اپنا وطن بنا لے اور اسی کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے اور پھر اس میں دل لگا کے رہنے لگے. وہ تو اس دنیا میں یوں رہے گا گویا مسافر ہے اور کوچ کر جانے کے لیے ہر دم تیار، یعنی جانے کے لیے ہر وقت تیار، بیگ بندھا ہوا اس کا جانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت سفر کرتے ہیں نا، تو عام طور پر ان کے بیگ ایک طرح سے ہاف تیار ہی رہتے ہیں کہ یہ سفر کی چیزیں. وہ ایک ٹرپ سے آتے ہیں دوسرے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ ہر وقت پورا بیگ ان پیک نہیں کرتے، وہ کچھ چیزیں اپنے بیگ کے اندر ہی رکھتے ہیں کہ کیا پتا کس وقت جانا پڑے تو دیر نہ لگے، فوراً نکل چلے. انبیاء نے اور ان کے نیک پیروکاروں نے جو وصیتیں کی ان سب کا خلاصہ یہی ہے. فرعون کی قوم کے مومن کا یہی قول یوں مذکور ہے. قرآن مجید میں آتا ہے بے شک یہ دنیا متاع فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والا فائدہ ہے. یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے. ٹکنے کی جگہ، ٹھکانہ، قرار، آخرت. یہ بات ایک شخص کو سمجھ آ گئی جبکہ فرعون اور اس کے ساتھی اور بہت سے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ انجام سب کا ایک ہی تھا، یعنی دنیا سے جانا ہی تھا. ایک شخص نے بات سمجھ لی اور باقیوں نے نہیں سمجھی. کیا بات سمجھی؟ کہ یہ دنیا کیا ہے؟ بس ضرورت کی جگہ ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور رہنے کی جگہ آخرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا دنیا سے کیا کام؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر کسی پیڑ یعنی درخت کی چھاؤں میں گھڑی دو گھڑی آرام کرے پھر اٹھے اور چل دے. یعنی مسافر ہے نا، سواری پہ بیٹھا ہے، جاتے جاتے رستے میں اسے نیند آنے لگی، تھک گیا، اترا، آرام کیا اور پھر دوبارہ چل دیا. تو ہماری بھی روح پیدا ہوئی کب سے؟ روحیں کب پیدا ہوئی تھی؟ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پھر ان کی پشت سے ساری روحوں کو پیدا کیا. ہم بھی جب سے پیدا ہوئے ہوئے اور ہم ایک سفر میں، اور اس وقت ہم دنیا میں اتر آئے اور کچھ عرصے کے بعد واپس ادھر ہی چلے جانا ہے. یعنی ہم کوئی اسٹل اسٹیشنری چیز نہیں ہے، مسلسل سفر میں، مسلسل حرکت میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے علاوہ دوسری جو چیزیں بنائی گئی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک ہی جگہ کھڑی، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، اپنی اپنی جگہ ہے.
لیکن انسان کیا ہے؟ چلتا پھرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ یہی زمین گوجرانوالہ کی، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب بھی یہ تھی نا چیزیں، یہ شہر بھی تھا، اس کا یہی نام تھا نا. پھر جب آپ نہیں ہوگے پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہی رہیں گی نا، اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے. بس یہی حال ہے سب کا. مسیح علیہ السلام کی اپنے پیروکاروں کو نصیحت تھی، یہ دنیا عبور کرنے کی ہے، جیسے پل پار کرتے ہیں نا، بس یہ پل پار کر رہے ہیں، دل لگانے کی نہیں. نیز انہوں نے فرمایا، کون ہے جو سمندر کی کسی موج پہ گھر بنا لے؟ سمندر کی لہر پہ کوئی گھر نہیں بناتا. یہ دنیا بھی ویسی ہی ہے، اس کو ٹھہرنے کی جگہ مت سمجھنا. ایک آدمی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا اور گھر میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، چاروں طرف دیکھا اور حیرانی کے ساتھ ابو ذر سے پوچھا، آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ ابو ذر کہنے لگے، ہم نے دراصل ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. آدمی نے پھر کہا، جب تک آپ یہاں ہیں آپ کا سامان یہاں ہونا چاہیے. ابو ذر فرمانے لگے، مالک مکان معلوم نہیں کب یہاں سے ہمیں نکال دے. دنیا کا مالک تو کوئی اور ہے، پتہ نہیں کس وقت یہاں سے نکال دے. کسی نیک انسان کے ہاں کچھ لوگوں کا جانا ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نظر نہ آیا. گھر والے سے کہنے لگے، لگتا ہے آپ لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں. فرمایا، شفٹ کہاں ہوگا، نکالا جاؤں گا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے، دنیا جا رہی ہے، دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. کچھ لوگ دنیا کا مال ہے اور کچھ آخرت کا، یعنی کچھ کے پاس کیا ہے؟ دنیا ہے، اور کچھ کے پاس آخرت. دیکھو ان میں رہو جو آخرت کا مال ہے، اور ان میں مت رہنا جو اسی دنیا کا مال ہے. بات یہ ہے کہ آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب ہی حساب ہے اور عمل کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی جو کرنا ہے آج ہی کر لو. کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے. کسی دانا یعنی عقل مند کا قول ہے، مجھے تو اس شخص پہ تعجب ہے جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جانے والی کی خاطر میں لگا ہے اور آنے والی سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے. یعنی جو موت آ رہی ہے اس کی پرواہ نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس کی تیاری کوئی نہیں. اور جو دنیا ہر دم ہاتھ سے چھوٹ رہی اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، اسی میں کھوئے ہوئے، اسی میں گم ہے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا تھا، خبردار، یہ دنیا اس قابل نہیں بنائی گئی کہ تم اس میں دل لگا کے رہو. خدا نے لکھ دیا ہے کہ یہ فنا ہو کر رہے گی، اور اس میں جو بس رہے ہیں خدا نے لکھ دیا وہ یہاں سے کوچ کر کے رہیں گے، جا کے رہیں گے، کوئی رہنے والا نہیں یہاں ہمیشہ. کتنے ہی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہو جانے والے ہیں. اپنے پیرنٹس کا گھر سوچئے، اپنے والدین کا. اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو اپنی دادی نانی کا گھر سوچئے. ایک وقت ہوتا ہے نا جب ہم سب اپنے داد کے جاتے ہیں، نان کے جاتے ہیں، دادی کا گھر ہوتا ہے، نانی کا گھر ہوتا ہے، اور اس میں کتنا کچھ ہوتا ہے. پھر دادی فوت ہو جاتی ہے، نانی فوت ہو جاتی ہے، پھر ان کے بچے کیا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بانٹ لیتے ہیں، پھر اس گھر کو بھی بیچ کے پیسے لے لیتے ہیں. پھر امی ابا کا گھر رہ جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد امی ابا فوت ہو جاتے ہیں، پھر ان کا گھر بھی اسی طرح سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. تو کتنے ہی سجے سجائے گھر. یاد کریں وہ گھر جس میں آپ جاتے تھے اور رونقیں ہوتی تھی. سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہونے والے ہیں. ان گھروں میں کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پر دنیا اب رشک کرتی ہے، مگر عنقریب وہ ان گھروں میں نظر تک نہ آئیں گے. دیکھو جب تمہیں جانا ہے تو کیوں نہ اس سفر کو ایک اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو، یعنی اس پہ کچھ خرچ کرو. یہاں جو کچھ میسر ہے اس سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو. یہاں اس گھر میں جو کچھ ہے پاس، وہ اس اگلے سفر کے لیے ساتھ لے جاؤ، یہاں نہیں چھوڑو. کیا مطلب ہے اس کا؟
ساتھ لے جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کیسے؟ قبر میں ساتھ لے جاؤ، سارا زیور شیور ایک پوٹلی میں باندھ کے اپنے سرانے نیچے رکھ کے سو، اس کے اندر لکھو جب میں مر جاؤں تو قبر میں میرے ساتھ بھیجنا، ایسے کریں گے؟ صدقہ خیرات، اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا، اور ایسے عمل، ایسے اچھے اچھے کام کہ جو آخرت میں کام آئیں گے پھر. مثلا جو شخص کسی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے. تو وہاں آپ چاہتے ہیں آپ کی تکلیف دور ہو تو ریموٹ کنٹرول سے کر لیں گے. کیا کریں گے؟ یہاں آپ لگ جائیں کسی کی تکلیف دور کرنے میں، وہاں آپ چاہتے ہیں کہ روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو آپ کی قبر میں، آخرت میں اندھیرا نہ ہو. ڈر تو نہیں لگتا اندھیرے سے؟ ڈر لگتا ہے نا، سب کو لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے. یعنی کوئی انجان جگہ ہو اور بالکل اندھیری جگہ ہو تو خوف آتا ہے، پتہ نہیں کون ہے یہاں، کیا چیز کاٹ جائے، کوئی مار دے، کوئی کچھ کرے. قبر میں اندھیرا ہے نا؟ آخرت میں حشر کے دن اندھیرا ہے نا؟ قبر میں کوئی ساتھ ہوگا؟ حشر میں کوئی ساتھ ہوگا؟ کیا چیز روشنی کرے گی؟ روشنی کرنے والے اعمال پتہ ہے آپ کو؟ کن چیزوں سے روشنی ہوگی؟ کسی کو نہیں پتا؟ قرآن کی روشنی ہوگی، اور ایمان کی، اور نیک اعمال کی، صدقہ خیرات کی. ایک حدیث میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. اب یہاں آپ صبر کر کے، اپنی خواہشات کنٹرول کر کے، حرام رستوں سے بچ کے جب آپ اللہ کی خاطر صبر کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا؟ روشنی ملے گی. قبر میں تکلیفیں ہیں نا؟ قبر بھینچے گی بھی، قبر میں سانپ کیڑے بھی ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیڑے ہم کو نہ کاٹیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرنی ہوگی، کسی کے کام آنا ہوگا، خدمت کرنی ہوگی، کسی کی مدد کرنی ہوگی، قرآن کی روشنی پھیلانی ہوگی، ان کو آخرت بنانی ہوگی. اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اس وقت جب کوئی انسان ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا. قبر میں بہن بھائی آئیں گے، ماں باپ آئیں گے، دوست آئیں گے، جو دنیا میں بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے وہ سب پہنچیں گے وہاں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. وہاں ایک طرف نماز آئے گی، ایک طرف روزہ آئے گا، ایک طرف صدقہ خیرات آئے گا، قرآن آئے گا. یہ چیزیں آئیں گی، آگے بڑھ کے آپ کو سنبھالیں گی اور آپ کی حفاظت کریں گی اور آپ کے لیے روشنی کریں گی. لیکن آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، آج ہمارے پاس صدقے کا پیسہ کوئی نہیں، آج ہمارے پاس کسی کی خدمت کے لیے ہمت کوئی نہیں. تو پھر کیا آئے گا وہاں؟ جب کچھ لے کے ہی نہیں گئے تو وہاں کسی نے آنا؟ کسی نے بھی نہیں آنا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا. دنیا تو فکر کرتے ہیں نا، رات کو سوتے ہیں تو فکر کرتے ہیں کل صبح کیا پکانا ہے، ناشتہ کس چیز کا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کھائیں گے، رات کو کیا کھانا ہے، بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، فکر کرتے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں مر گئی تو کل قبر میں کیا ہونا ہے. اس لیے کیا ضروری کہ وہاں کی تیاری کر کے رکھی جائے اور اس کے لیے آج دنیا میں عمل کیا جائے. تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ میسر ہے اس سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو، سواری کا بندوبست کر لو، زاد راہ لے لو، اور دیکھو اس سفر میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر. جب یہ دنیا ایک مومن کے بس رہنے یا بس جانے کی جگہ نہیں تو حدیث کے مطابق ایک مومن کو ان دو بہترین صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے.
یا تو وہ ایسے رہے جیسے آدمی پردیس میں رہتا ہے، کسی اجنبی ملک میں عزیز رشتہ داروں سے دور، جہاں وہ کچھ کمانے یا رہنے گیا ہو اور واپسی کے دن گن رہا ہوتا ہے، یا پھر سرے سے ہو ہی ایک مسافر جو کچھ دیر کے لیے بھی کسی جگہ پر مقیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن رات کو کہیں پڑاؤ کرتا ہے اور اپنے اصل وطن کو واپس جانے کے لیے چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ چلتا رہتا ٹک کے بیٹھ نہیں جاتا. یہاں آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا سمجھ آئی اب تک؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. دنیا کی مصروفیات، گھروں کی مصروفیات، گھروں کی دلچسپیاں، کپڑا، زیور، کھانا پینا، میل ملاقات، بس دنیا دنیا دنیا. اس سے ذرا باہر نکل کے سوچا جائے کہ یہ رونق میلے ہمیشہ نہیں رہنے، ان میں سے میں نے اٹھ کے چلے جانا ہے، بلکہ ان سب نے بھی چلے جانا ہے. تو صرف اسی میلے کی فکر نہ ہو، سوچیں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اس تیاری کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. علم حاصل کرنا ہوتا ہے. بہت سی خواتین پڑھتی نہیں، قرآن نہیں سیکھتی، کیا کہتی ہیں گھر کے بڑے کام ہیں، بڑی مصروفیت ہے. یہی مسئلہ ہے نا. اچھا داخلہ بھی لے لیتی ہے تو روز نہیں آتی، چھٹی کر جاتی. اور کس چیز سے چھٹی ہوتی ہے؟ انہیں دنیا کے مسئلوں سے. حالانکہ ہم وہ دن کے کسی اور کام کی جگہ بھی کر سکتے ہیں، ہم قرآن کی جگہ ہی وہ چھٹی کیوں کر کے کام چھوڑتے ہیں؟ تو اس لیے ہم سب کو عقل مند بننے کی ضرورت ہے، نفع کے سودے کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ فائدہ کون سی چیز دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو جو وصیت کی وہ یہی تھی کہ 2 حالتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، یا پردیسی بن جاؤ یا راہ گزر بن جاؤ. پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی دنیا کو پردیس سمجھے، جہاں اس کی اقامت یعنی رہائش تو ہے مگر یہ اس کا اپنا شہر نہیں، اسے اس شہر کو چھوڑنا ہے. سو یہاں دل لگانے کا کیا فائدہ؟ اس کا دل پردیس میں رہتے ہوئے بھی دیس میں رہتا ہے. اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ کہیں پردیس میں رکنا پڑ گیا، کیونکہ یا تو سواری بھی کوئی خلل آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ جا رہے ہوتے لمبے سفر پہ اور رستے میں گاڑی خراب ہو جاتی، تو آپ نہ آگے کہ نہ پیچھے، کہ آپ کو وہاں رکنا پڑ جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا. جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، پھر گاڑی ٹھیک ہوئی تو پھر وہاں بیٹھے اور گئے گھر. یا سامان لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بزنس کے لیے گیا ہے، دوسرے شہر سامان لینے گئے، یا کوئی اور مہم جس کے ختم ہوتے ہی اسے واپس وطن جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھے کہ یہاں آئے ہیں کوئی سامان اٹھانے. کون سا سامان لینے آئے یہاں؟ اور پھر لے کے آگے جانا ہے، ادھر نہیں بیٹھ رہنا. یہ سبق یاد کر لیں. فضیل بن ایاز کہتے ہیں مومن دنیا میں غمگین اور پریشان رہتا ہے. اس کی ساری سوچ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے زیادہ سامان اکٹھا کر لے اور پھر لدا پھندا وطن واپس جائے، یعنی آخرت میں ہر چیز آخرت کے لیے تیار کرتا جائے. جو آدمی دنیا میں یوں رہتا ہو اس پر ایک ہی فکر سوار ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ یہاں سے ہر ایسی چیز جمع کر لے جو اس کے اپنے وطن میں بیش قیمت سمجھی جائے گی، وہاں بڑی قیمتی تصور ہوگی. ہم باہر کے ملک سے لاتے ہیں تو کیا لاتے ہیں؟ خالی ڈبے، پرانے کنٹینر. کیا لاتے ہیں؟ گھر کا کون سا والا سامان لاتے ہیں؟ قیمتی سامان لاتے ہیں نا، خوبصورت سامان لاتے ہیں. اور جو ایسے معمولی ہوتا ہے تو وہ نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہاں بھی ملتا ہے، یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ خراب چیزیں نہیں لیتے، اچھی چیزیں، بہترین چیزیں جو وہاں نہیں ملتی. آپ کے جو رشتہ دار باہر کے ملک میں رہتے ہیں، جب وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں اور اگر وہ برتن خرید کے لائے ہوں تو کون سے برتن لاتے ہیں جو گوجرانوالا میں بنتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیا کہیں گے؟ یہ تو وہاں بھی ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے تو بے وقوف ہوگا. کیا اکٹھا کر کے لایا؟ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا سمجھی میں کوئی وہی چیز اٹھا کے لے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں لوگ یہ کوئی لانے کی چیز تھی. بالکل اسی طرح ہمیں جنت کے لیے یہاں سے سامان لے کے جانا ہے، اور وہ لے کے جانا ہے جو وہاں نہیں ملتا، وہ ادھر سے ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں نہیں ملتا.
کیونکہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا ہے، کل جزا ہے. وہاں عمل کر ہی نہیں سکتے، وہاں سے کہیں سے سامان لا ہی نہیں سکتے. مثلاً آپ کی بہن یا بھائی کا گھر وہاں بہت اچھا اعلیٰ جنت میں ہے اور آپ نیچے والے درجے پہ ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جا کے اپنے بھائی سے کہیں وہ کچھ سامان میرے گھر بھیج دو ذرا؟ لے جائیں گے وہاں سے؟ نو وے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ منافقین بھی ساتھ ہوں گے مومنوں کے، اور پھر جب وہ چل رہے ہوں گے تو وہ مومنوں سے کہیں گے کچھ اپنے نور میں سے ہمیں بھی دے دو. تو وہ کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. وہ پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے کے آؤ. دنیا میں جاؤ جہاں نور چھوڑا تھا، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہدایت کو چھوڑ دیا تھا، یہ وہاں سے ملتا ہے، ادھر سے نہیں ملتا. ہم نہیں دے سکتے تمہیں، وہاں سے جا کے لاؤ. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. دیکھو وہاں آپ جا کے، وہاں تو واپس کا رستہ ہی بند ہے، دروازہ بند ہے، واپس کون جائے گا؟ اب تو وہاں سے کچھ بھی نہیں لا سکتے. تو موت کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے ساتھ سامان نہیں لے جا سکتا دنیا کا. زندگی میں ہی آخرت کے لیے بھیجنا ہے، آج بھیجنا ہے اپنی جنت کے لیے. اور جس کے بل پر وہ اپنے گھر میں ٹھاٹھ کرے گا، اس کو اس بات سے کیا غرض کہ وہ پردیس میں لوگوں سے چودراہٹ پر الجھے، یا اسے وہاں پر کم درجہ ملے تو وہ اسی پہ پریشان ہو کر بیٹھ رہے. یعنی دنیا میں اگر ہماری حیثیت کم ہے کچھ، تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ حسن بصری فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا پردیس ہے. یہاں اسے کم درجہ ملے تو اسے اس پر ہائے دھائی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے رونے دھونے کی کہ ہائے ہمارے پاس کم کیوں ہے؟ یہاں بلند درجہ پانے والے کے لیے دنیا والوں کے ساتھ دوڑ لگانے کی اسے کیا حاجت کہ وہ کسی اور کے مقابلے کرے. لوگ یہاں کسی اور فکر میں رہتے ہیں اور یہ کسی اور فکر میں. یہ ہے مومن کا اور غیر مومن کا حقیقی فرق، کہ اس کی فکر میں فرق ہے، اس کی سوچ میں فرق ہے. مومن اور چیز پہ غمگین ہوتا ہے اور دنیا دار اور چیزوں پہ غمگین ہوتا ہے. مومن کچھ دے کے خوش ہوتا ہے، دنیا دار لے کے خوش ہوتا ہے. کیوں فرق ہے؟ بالکل اپوزٹ کام ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کی خوشی کس میں ہوتی ہے؟ دینے میں ہوتی ہے، لینے میں ہوتی ہے؟ اور دیتے ہوئے کس دل سے دیتے ہیں، کیا سوچ کے دیتے ہیں، کتنی خوشی سے دیتے ہیں، یا پھر احسان ہی جتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے دیا تھا، ہم نے دیا تھا. جسے اللہ پر یقین ہے نا، اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے کہ میرا رب میری چیز ضائع نہیں کرے گا، تو میں اپنے ساری چیزیں اس کے پاس امانت رکھوا رہی ہوں، وہ نہیں ضائع کرے گا. کیونکہ یہاں دنیا میں آپ کسی کے پاس کچھ رکھوا دیں تو آپ کو فکر رہے گا پتہ نہیں وہ کہیں گما ہی نہ دے، کوئی چوری نہ کر لے، پتہ نہیں وہ اس کی نیت ہی نہ خراب ہو جائے، دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کئی گنا زیادہ بہتر کر کے لوٹاتا ہے. تو اس لیے خوشی سے اللہ کو دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اور ان کی زوجہ کو یعنی حضرت حوا کو جنت میں بسایا، پھر ان دونوں کو وہاں سے اتار دیا. کہاں؟ دنیا میں. اور وعدہ کیا کہ وہ ان کو اور ان کی نیک اولاد کو واپس جنت میں لائے گا. سو وہ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارا شوق اپنے اسی وطن کے لیے رکھتے ہیں. وطن سے محبت اس معنی میں واقعی ایمان ہے. ایک عربی کا محاورہ ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو کون سے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے؟ آخرت کے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ دنیا کے وطن تو جلدی چھوڑ دینے ہیں. عطا سلمی دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، خدایا دنیا میں میری پردیس کی حالت پہ رحم فرما، قبر میں میری تنہائی کی حالت پر ترس فرمانا، اور کل جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوگا میری اس بے مددگاری کی حالت پر مہربانی فرمانا. یہ دعا جو ہے نا، یہ الگ کسی کاغذ پہ لکھ کے لگا لے گھر میں، تو اس کو پڑھا کریں. بولے سب، مانگے. کتنی اچھی دعا ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی مددگار نہیں ہوگا.
ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر، تو بے مددگاری کی حالت ہوگی. حسن بصری کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اور دنیا کی مثال بس ایسی ہے گویا کچھ لوگ لکو دک صحرا سے گزر رہے ہوں جہاں کوئی درخت نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، صرف ریت ہی ریت. یہاں تک کہ ان کو یہ تک اندازہ نہیں رہتا کہ جو راستہ وہ طے کر چکے وہ زیادہ ہے یا جو ابھی رہتا ہے وہ زیادہ ہے. یعنی ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ کوئی انسان رائٹ دیکھے، لیفٹ دیکھے، آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنا رہتا ہے. یہی حال ہے ہمارا اس دنیا کا. ہمیں پتا ہے کہ ہماری کتنی زندگی باقی نہیں پتا. کھانے پینے کا سب سامان ختم ہو جاتا ہے اور سواری تک پاس نہیں رہتی. اب وہ دشت میں یعنی اس جنگل میں یا صحرا میں بے سر و سامان بیٹھے اور ان کو اپنا ہلاک ہو جانا یقینی نظر آتا ہے. نوبت جب یہاں تک پہنچ جاتی تو ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. یہ کہنے لگتے ہیں ضرور یہ ابھی ابھی کسی ڈیرے سے آیا ہے اور یہ آیا بھی کہیں قریب سے ہے. آدمی جب ان کے پاس آ پہنچتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے. وہ کہتے ہیں سب تمہارے سامنے، یعنی ہم کس حال میں. تب وہ کہتا ہے کیا خیال ہے اگر میں تم کو بہتے پانی اور سرسبز شاداب جگہ تک لے چلوں تو تم مجھے کیا کر کے دو گے؟ یعنی اگر میں تمہیں پانی کا رستہ بتاؤں تو کیا کرو گے؟ وہ سب کہتے ہیں جو تم کہو گے وہی ہم کریں گے، جو کہو گے کریں گے، بس ہمیں پانی دکھا دو اور تمہاری ہرگز کوئی بات نہ ٹالیں گے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ پختہ عہد اور خدا کے نام کا میثاق کرو، پکا وعدہ کرو. وہ اس کے ساتھ اپنے عہد اور خدا کے نام کے ساتھ وعدے کرنے لگتے ہیں کہ وہ اس کی کہی بات ہرگز نہ ٹالیں گے. تب وہ آدمی انہیں پانی اور سبزے تک پہنچا دیتا ہے. وہ کچھ دیر تک ان کو وہاں رہنے دیتا ہے، پھر انہیں کہتا ہے اٹھو اب آگے چلنا ہے. وہ پوچھنے لگتے ہیں اب کہاں چلنا ہے؟ وہ کہتا ہے وہاں جہاں ایسے زبردست چشمے ہیں جو یہاں نہیں، جہاں ایسی سرسبزی و شادابی ہے جو یہاں کہیں نہیں. تب ان کی اکثریت بول اٹھتی ہے ارے بھائی ہمیں تو یہی بڑی مشکل سے ملا ہے اور اسی کو پانے کی ہمیں امید نہ تھی. اس سے بہتر جگہ پا کر ہم کیا کریں گے، ہمیں تو یہی کافی ہے. مگر ان میں سے تھوڑے کہنے لگتے ہیں کیا تم نے اس شخص کے ساتھ پختہ عہد اور خدا کے نام کے میثاق نہیں کیے تھے کہ تم اس کی کہی بات ہرگز نہ ٹالو گے؟ پھر اس نے جو بات پہلی تمہیں بتائی وہ سچ ثابت بھی ہوئی. بخدا یہ اپنی دوسری بات میں بھی ضرور سچا ہوگا. یہ پہلے اس نے کہا تھا نا آؤ میں تمہیں لے جاؤں پانی پہ، تو اس نے پہنچا دیا. یہ سچا انسان ہے، یہ آگے جہاں لے جائے گا جہاں اس سے بھی زیادہ اچھا ہے وہ بھی سچ کہہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب وہ آدمی ان تھوڑوں کو لے کر وہاں سے چل دیتا. سارے نہیں جاتے، سارے کہتے ہیں بس شکر ہے ہمیں مل گئی ہے، کھانے پینے کی جگہ کافی، اور باقی سب وہیں پڑے رہتے ہیں. کہاں؟ اس ڈیرے پہ یا جہاں سے پانی انہیں مل گیا. تب دشمن اچانک ان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں. تو موت کا دشمن ہر ایک پر جو دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے آ کے حملہ آور ہو جاتا ہے اور ان کو پکڑ کے لے جاتا ہے. یہ حدیث ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے. امام احمد نے بھی اس کو مختصر الفاظ میں علی بن زید اور عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے. چنانچہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ کے ساتھ جو حالت ہے اس سے ہر درجہ مطابقت رکھتی. یعنی جب آپ کی بعثت ہوئی تو عرب دنیا کے ذلیل ترین کمترین قوم تھے. دنیا اور آخرت ہر معاملے میں دنیا سے پیچھے تھے. عرب جو تھے وہ صحراؤں میں رہتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. چنانچہ آپ نے ان کو نجات کی راہ دکھائی اور لوگوں نے آپ کی صداقت کے دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. جیسا کہ حدیث میں بیان کی گئی مثال میں لوگوں نے جبکہ ان کا زادرہ اور ساز و سامان ختم ہو گیا تھا اس آدمی کی بات سچ پائی جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور جس نے ان کو پانی اور سرسب جگہ کی نشاندہی کر کے دی تھی. تب انہوں نے اس کے حلیے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے سچا ہونے کا اندازہ لگایا تھا کہ اس کے اپنے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بھی پانی تک لے جائے گا. یعنی باعمل انسان کی مثال ہے. اس طرح عربوں نے آپ کی نبوت کی سچائی بھانپ کر آپ کی اتباع اختیار کی اور فارس اور روم کے ملک اور خزانوں کے مالک بن گئے. مگر آپ نے اس اقتدار اور ان خزانوں سے دھوکہ کھانے سے ان کو منع کیا کہ دنیا کے مال سے دھوکہ نہ کھانا، اور یہ بھی نصیحت فرمائی کہ وہ اس میں دل نہ لگائیں بلکہ دنیا کے اس اقتدار اور اس سب شان و شوکت کو بس ایک گزرگاہ جانیں.
اور اس سے جتنا ہو سکے آخرت کا سامان لیں اور اپنی تمام تر محنت اور جدوجہد کے معاملے میں بس آخرت کے طلبگار ہوں. سب نے آپ کا پہلا وعدہ سچا پایا، دنیا مفتوح ہو گئی، خزانوں کی بارش ہونے لگی تو اکثر لوگ اس کو جمع کرنے کے درپے ہو گئے اور اسی دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے کو مات دینے کی سوچنے لگے اور اسی میں دل لگا کر رہنے کی سوچی اور اس کی شہوات اور خواہشات میں لوٹنے لگے جس اگلی منزل کی آپ نے ان کو نشاندہی کر کے دی تھی، یعنی آخرت. اس کے لیے آستینیں چڑھا کر تیاری کرنے سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے رہ گئے. مگر کچھ لوگوں نے آپ کی یہ وصیت یاد رکھی کہ اس سب شان و شوکت اور دولت اور اقتدار کو اصل منزل کے لیے صرف ایک گزرگاہ سمجھے اور پوری محنت اور جد و جہد بس اسی آخرت کے لیے کرتے رہیں. تو تھوڑے لوگوں کا یہ گروہ نجات پا گیا اور دنیا میں یوں چلا کہ آخرت میں اپنے نبی کا ساتھ پانے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے نبی کی وصیت اپنی نگاہوں سے پرے نہ ہونے دی اور آپ کی نصیحت پر حرف بحرف عمل کرتا رہا. رہی اکثریت تو وہ دنیا کے نشے میں محو ہو گئی، ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کو پانے کی فکر نے ان کو آخرت بھلا دی. تب موت آ گئی اور ان میں سے ایک ایک کو اٹھاتی گئی، کچھ پکڑے گئے، کچھ سرے سے مارے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. آپ نے لوگوں کو وہ بتایا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا یا معراج پہ لے جا کے بتایا. پھر آپ نے لوگوں کو جب صحیح رستہ دکھایا تو انہیں دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت مال و دولت آیا. پھر کچھ لوگ تو مال و دولت میں کھو گئے، لیکن کچھ لوگ اس مال و دولت کے فتنے میں نہیں پڑے. تو یاسمین آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، تو مسلمانوں کے پاس کتنی دولت آئی اور حضرت عمر کا طریقہ کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد تھے جن کے دور میں کافی فتوحات ہوئیں. پرشیا جو اس وقت ایران اور عراق دونوں پہ مشتمل تھا، ایک بہت بڑی وسیع حکومت تھی اور وہاں شہنشاہیت کا دور دورہ تھا. وہاں کے شہنشاہ ہر چیز سونے اور چاندی کے استعمال کرتے. یہ ساسانیوں کی حکومت تھی اور دولت کے انبار تھے. ان کی زندگی میں بہت زیادہ تعیش تھا. اس بہت قدیم ساسانیوں کی حکومت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شکست ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور بے پناہ مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا. یہی وہ مشہور بادشاہ یا شہنشاہ تھا جس کی مغلوبیت اور مسلمانوں کو فتح کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دی تھی. اور سراقہ جو ہجرت کے موقع پر تعاقب کر رہا تھا، آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ پیشن گوئی، یہ بشارت حرف بحرف درست ثابت ہوئی. اور جب مسلمانوں نے دریا پار کر کے اور ایرانیوں کو شکست دی تو بادشاہ جو پہلے سے ہی شکست کے آثار دیکھ رہا تھا، اپنے گھر والوں کو، خواتین کو اور جو اہم چیزیں تھیں وہ لے کے وہاں سے جا چکا تھا. کچھ مزاحمت ہوئی لیکن وہ تمام محلات موسٹلی وائٹ کلر کے تھے، وہ سارے کے سارے فتح ہو گئے. اور مسلمانوں نے پہلے ایک شہزادے کے محل کو کلیئر کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد جو طریقہ کار تھا کہ تمام مال غنیمت لا کے جمع کرا دی جائے. ایک شخص رجسٹر میں اندراج کر رہا تھا اور باقی مسلمان دولت جہاں جہاں سے مل رہی تھی لا کے جمع کرا رہے تھے. اتنی دولت، اتنی چیزیں مسلمان جمع کر کر کے تھک گئے. اور ولیم میور جو کہ بہت مشہور ایک مستشرق ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے گولڈ اینڈ سلور ہیڈ لاسٹ اٹس ویلیو. یعنی اتنی چیزیں سونے اور چاندی کی تھیں، برتن ہیں تو وہ سونے چاندی کے، تخت و تاج ہیں تو وہ سونے چاندی کے، اور ایک بہت بڑا اسٹیچو تھا گھوڑے کا، پورے ایک گھوڑے کے قد کا جو سالڈ چاندی کا بنا ہوا تھا. اس میں جو سوار بٹھایا ہوا تھا رائڈر، وہ سونے کا تھا، پورے انسان کے قد کا.
اور گھوڑے کی جو باگیں یا لگامیں تھیں ان پہ جواہرات لگے ہوئے تھے، گھوڑے کی آنکھوں میں ہیرے لگے ہوئے تھے، اور اس قسم کی بے پناہ چیزیں تھیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ریئر اور یونیک اور سب سے مہنگی ترین چیز جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی وہ تھا ان کا بینکوٹ کارپیٹ، یعنی خاص قسم کا قالین تھا جس میں بادشاہ بہار کے موسم میں اس فرش کو بچھاتا تھا، اور وہ 60 کیوبٹ میٹر اتنا بڑا اور چوڑا تھا وہ قالین. ایرانیوں کے قالین آج بھی مشہور ہیں، لیکن یہ قالین اس لحاظ سے بہت نادر تھا کہ یہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، نہ یہ ریشم کا تھا اور نہ یہ اون کا تھا. تمام کی تمام ویونگ جو تھی وہ سونے کی تاروں سے ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک بہار کا منظر تھا، ایک باغ کا منظر تھا. اس میں ندیاں بہہ رہی تھیں، اور وہ ندیاں تمام کی تمام پرلز یا سچے موتیوں کی تھیں. سبزہ اور درختوں کے پتے وہ تمام کے تمام زمرد یا ایمرلڈز کے لے. پھول جو تھے وہ روبیز اور ڈائمنڈز کے تھے، یاقوت اور ہیروں کے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا پیس تھا جیسے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، وہ بھی جمع ہو گیا. اور بادشاہ اس پہ بہار کے موسم میں ایک جشن کرتا تھا، اور پھر اس پہ اپنے خاص اہم درباریوں کو اور مشیروں کو بلا کے دعوت کرتا تھا، اور جیسے اس زمانے میں رواج تھا کھانا پینا ہوتا تھا. یہ تمام چیزیں جب مدینہ منورہ پہنچیں اور ہمیں یاد رہی کہ یہ ابھی ابتدائی دور ہی ہے مسلمانوں کا، کوئی عمارت یا دولت کا نہ ابھی زیادہ تصور تھا، نہ مسلمانوں کو شوق تھا. جیسے ہم یہ حدیث کی روشنی میں یہ سب پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے آخرت کے لیے فکر مند تھے. اس قدر دولت مسجد نبی میں ڈھیر کی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعیں پڑیں تو وہ ریفلیکٹ جب کرتے تھے گولڈ اور سلور پر سے، تو آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، اتنا ڈھیر اور اتنا کچھ تھا. مسلمانوں کو بہت تعجب ہوا، اور ظاہری بات ہے لوگ جوق در جوق آ کے اس کو دیکھ رہے تھے، حیرت اور تعجب. اور کچھ لوگ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اتنا انعام کر دیا. لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تشریف لائے تو وہ اتنا زیادہ سونا چاندی اور خزانے کے ڈھیر دیکھ کے رونے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں روتا ہوں، چونکہ جب بھی دولت آتی ہے قوموں کا وقار اٹھ جاتا ہے، حسد اور رقابت جنم لیتے ہیں. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں بہت ڈر گیا ہوں، میرے جو 2 ساتھی مجھ سے پہلے گزرے جو مجھ سے بہت بہتر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، وہ مجھ سے بہت بہتر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں دیا تو مجھے دے کے میری کوئی بہت بڑی آزمائش مقصود ہے. میں نے اس کو امتحان سمجھا اور روئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا. اور اپنے ساتھی کو کہا کہ شام سے پہلے پہلے یہ سارا سامان لوگوں میں تقسیم کر دینا، کچھ بھی نہ بچے. صرف اتنا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی پوری کی، سراقہ کو بلایا، اس کو کنگن دیے کسرا کے، اور کسرا کا لباس بھی دیا جو بڑا قیمتی تھا، اور کہا کہ خوب یہ ایک بادیہ نشین کو دیکھو، یعنی بدو کو دیکھو، اور یہ لباس دیکھو. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ لباس اتار کے رکھ دو، میں بھی اس میں ریشم ہو یا سونا ہو، اور وہ نیچرلی کنگن میں ان کو انعام کے طور پہ دے دیے گئے. اس کے بعد ان کے ساتھی کہتے وہ اتنا روئے کہ ہمیں ان پہ ترس آنا شروع ہو گیا، اور جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے بغیر کچھ لیے وہاں سے روتے ہوئے منہ پہ رومال ڈال کے چلے گئے. اسی حدیث کی عملی تصویر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ مانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا مسافر جانا اور پردیسی جانا، سب کچھ دوسروں میں بانٹ کر کچھ اپنے لیے نہیں چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو خیبر میں حصہ ملا تھا، خیبر کی زمین، تو اس وقت بھی انہوں نے سارا اللہ کی راہ میں دینے کا سوچا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل رکھ لو اور جو اس کی پیداوار آئے وہ صدقہ کر دیا کرو، اور وہ ایسا ہی کرتے رہے. یحییٰ بن معاذ رازی نے کیا ہی اچھا کہا، دنیا جام شیطان کی میں ہے. میں کہتے شراب کو. دنیا جام شیطان کی میں ہے، یعنی شیطان کا جو پیالہ ہے شراب کا، اس کی شراب ہے. جو اس کے نشے میں مخمور ہو اس کو ہوش تبھی آیا جب وہ موت کی حوالات میں جا پہنچا اور وہاں ندامت سے اپنے جیسے اور بہت سو کو دیکھا کہ پیچھے سب کچھ اجاڑ آئے ہیں. جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ مال سب کچھ اس میں لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر اجاڑ دیتے ہیں صرف اس نشے کی خاطر، یا کسی بھی قسم کا کوئی نشہ جس کو لگ جاتا ہے، پھر اس کے پاس بچتا کچھ نہیں. تو اسی طرح جو لوگ دنیا کی محبت کے نشے میں محو ہیں ان کا حال کیا ہے کہ وہ اسی نشے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب آگے پہنچتے ہیں اور موت کے بعد وہ جب دوسروں سے جا کے ملتے ہیں تو روحیں کہاں جاتی ہیں؟ نیک لوگوں کی روحیں ایک طرف اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری طرف. تو وہاں وہ اپنے جیسے اور بہت سو کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اجاڑ کے آ گئے، بگاڑ کے آ گئے، ختم کر بیٹھے ہیں. مومن کے لیے دنیا میں رہنے کی دوسری حالت یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلسل سفر کی حالت میں سمجھے. وہ اپنے آپ کو پڑاؤ کی اجازت تو دے مگر اقامت کی نہیں، یعنی تھوڑی دیر تو ٹھہرے مگر یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ یہیں رہوں گا. یقین رکھے کہ وہ اپنے سفر کی ایک کے بعد ایک منزل طے کیے جا رہا ہے اور موت اس سفر کی آخری منزل ہے. ہم سب بھی یہی کر رہے ہیں. مثلاً اگر یہاں سے آپ لاہور کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، راستے میں ایک شہر آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اور آپ دیکھتے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب اتنا رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، اور پھر بالآخر وہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. شروع میں مثلاً لکھا ہوتا ہے 100 کلومیٹر، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ 90 ہو چکا ہوتا ہے، پھر 80 ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، آخر ختم. بالکل اسی طرح ہمیں زندگی کی ایک مہلت دے دی گئی ہے کہ 80 سال، 70 سال، 60 سال، اور انسان ہر روز اگلے منزل پہ جاتے جاتے حتیٰ کہ وہ 80 کے 80، 90 کے 90، 100 کے 100 ختم ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. موت اس سفر کی آخری منزل ہے. جس آدمی کا یہ حال ہوگا اس کی ساری توجہ سفر پر ہوگی. وہ جو اٹھائے گا سفر کے لیے اٹھائے گا. دنیا کا ایسا سامان جو ساتھ اٹھانے میں نہ آ سکے اس کی توجہ ہی نہ لے سکے گا. اس کی دلچسپی نہیں ہوگی اس چیز کی طرف جو اسے آخرت میں فائدہ نہ دے. وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑے گا جو آخرت میں فائدہ نہ پہنچائیں. وہ اتنا عقل مند ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خاص اصحاب کو وصیت کی کہ دنیا میں ان کا سامان زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ ایک ہی بار اونٹ پر لدنے میں آ جائے. یعنی ایک بندے کی ضرورت کا سامان کل کتنا ہو؟ ایک اونٹ لوڈ، جو ایک ہی بار اونٹ میں، 2 اونٹ نہ کرنے پڑے. محمد بن باسر سے پوچھا گیا کیا احوال ہے، کیا حال ہے؟ فرمایا وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے جو اپنے سفر آخرت کی روز ایک منزل طے کرتا ہے. یعنی دل کا حال کیا ہو سکتا ہے جب ہر روز ایک منزل اور طے ہو جاتی ہے اور فاصلہ طے ہو جاتا ہے اور آخرت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی.